لا الہ الا اللہ محمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد الذی اشرقت بنورہ الظلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی دفعہ ایک سبق پڑھا گیا تھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ اللہ کرے مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ آپ کو سنایا، آپ نے سنا، میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ اللہ کرے یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے اور اسی نیت سے آیا کریں کہ ہم دین کے طالب ہیں، دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہم طالب علم تھے، طالب علم ہیں اور طالب علم رہیں گے، اور طالب علم اصل میں طالب مولا ہے۔ طالب علم اصل میں طالب مولا ہے، اپنے مولا کا طالب ہے، کیونکہ بغیر علم کے مولا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ بے علم نتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ سلطان العارفین حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے علم کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مولا کس کس کام سے راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مولا کس کس کام سے ناراض ہوتا ہے، ہم وہ کام نہ کریں، بچ جائیں۔ اگر ہو جائے اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے،
تو ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے، ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین۔ توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین آسمان کا یہ درمیانی جو خلا ہے، اگر کوئی یہ بھی گناہوں سے بھر دے، بھر نہیں سکتا، اور پھر اللہ کے دروازے پر آ جائے تو اللہ جل جلالہ اس سے بڑی رحمت لے کر، یعنی بڑی رحمت سے اس کا استقبال کریں گے، اس کے دروازے پہ آ جائے۔ تو وہی اصل ہے کہ ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم اس کے دروازے پہ آ جائیں۔ اللہ والے اس کا دروازہ دکھاتے ہیں کہ یہاں سے سارے کام بنتے ہیں، اس طریقے سے مانگو۔ وہ وظیفہ کی صورت ہے، دعا کی صورت ہے، اور اعمال کی صورت ہے۔ بعض دفعہ ایسی دعا کی توفیق ہوئی کہ اے اللہ، آپ کے پیاروں نے ہمیں آپ کا دروازہ دکھایا ہے، یعنی آپ کے پیاروں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کا دروازہ دکھایا ہے، تو اے اللہ ہمارا یہ کام بنا دے۔ تو یہ جو حضرات ہیں اولیاء صادقین، اولیاء صدیقین اور انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کا دروازہ دکھایا کہ بنے ہوئے کو نہ دیکھو، بنانے والے کو دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو فرمایا جب ان سے بات ہو رہی تھی اپنے وقت کے جو حالات سے اور کفار سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو حضور کے بابا نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا سبق سنایا؟ میں بنے ہوئے جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، بنانے والے کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑھنے میں اس کے محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، اور ہمارے آس پاس جو ماحول ہے سارا محتاج ہے۔ سردی ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، وہ چاہے تو جو دھوپ کا ایک جھونکا بھیج دے، بس گئی سردی۔ گرمی محتاج ہے اللہ کی، اس فضا میں خلا میں گرمی ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ ہوا کا ایک جھونکا بھیجتے ہیں، سارا خلا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سب محتاج، کیونکہ سب بنے ہوئے ہیں، بنانے والے کے سب محتاج ہیں۔ اور بنانے والے نے ہمیں یہ بتایا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ یہ جو بنی ہوئی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری میری تعریف کرتی ہیں، میری حمد بیان کرتی ہیں، میری تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا یہ جو بنے ہوئے کے پیچھے جو تم دوڑ رہے ہو یہ میرے محتاج ہیں، سب میری گنگار ہیں، کہ میری طرف تم بھی آ جاؤ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج بھی جب وہ اوپر جاتا ہے سجدہ کر کے آگے گزرتا ہے. یہ بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس سے جہان روشن ہو رہا ہے. اس کو روشن کرنے والا اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور اللہ ہے. یعنی اس کی ذات مدبر ہے، ساری کائنات کی ہادی ہے، ساری کائنات کو وہی بنانے والا ہے. تو بھائی جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں. تو جس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، طالب مولا بن گیا، انشاءاللہ کامیاب ہے، امید ہے کامیاب ہے. جو طالب علم ہوتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، جتنا اس کا ارادہ ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، اس دوران وہ فوت ہو جائے تو اللہ پاک اسی مقام تک اس کو پہنچاتے ہیں، اس کا ارادہ ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی حافظ قرآن بننے کے ارادے سے پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک پارہ پڑھ کر، 2 پارے پڑھ کر، مفہوم ہے حدیث کا، فوت ہو گیا، پورا پڑھ نہیں سکا، تو اللہ جل جلالہ اس کی قبر میں اس کے لیے فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ اس کو قرآن پاک پڑھاتا ہے. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو حفاظ کرام کے ساتھ ہوگا. تو میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں بھائی یہ مدرسہ تو ماشاءاللہ ہماری قبریں بھی بن سکتی ہیں. بھائی جہاں پر پڑھنے والا بھی ہو، پڑھانے والا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی تو مدرسہ ہے. تو وہ بھی بچہ ہے، بڑا ہے، پڑھ رہا ہے، اور فرشتہ صاحب پڑھا رہے ہیں، وہاں بھی مدرسہ کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. اگر پورا پڑھ کر چلا گیا، اللہ راضی ہو، رضا والے کام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر میں چلا گیا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کی قبر کے 10 پڑوسی جو ہیں، آس پاس پڑوسی ہوتے ہیں قبرستان کے بھی، 10 پڑوسیوں کے اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ قبرستان کا پڑوسی کا بھی فائدہ ہے اگر اچھا پڑوسی مل جائے، کسی مطلب کیا نیک آدمی کے پاس قبر بن جائے. تو آپ نے فرمایا کیا نیک اچھے آدمی کا پڑوس دنیا میں حاصل ہو تو فائدہ ہوتا ہے؟ جی فائدہ ہوتا ہے. فرمایا ایسی فائدہ ہوتا ہے قبرستان. تو یہ تمنا تو انبیاء علیہ السلام نے بھی کی ہے. ماشاء اللہ، کہو ماشاء اللہ، کہ ہماری قبریں جو ہیں اللہ والوں کے ساتھ بنیں. تو بھائی دنیا میں بھی اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی والے بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ. مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھ سے دوستی کر لو، دین والے بن جاؤ. اتقوا اللہ سے مراد پورا دین ہے. دین والے بن جاؤ.
یا اللہ کیسے بنے؟ فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے اولیاء ہیں، جو سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو، تم بھی دین والے بن جاؤ گے۔ اتقوا اللہ مقصد ہے، منزل ہے، کونوا مع الصادقین رستہ ہے، وہاں تک پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، مفسرین نے فرمایا، الحمدللہ مجھے تفسیر بھی یاد ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام بھی یاد ہے، جنہوں نے تفسیر کی ہے۔ کونوا مع الصادقین فرمایا یہ حکم واجب اور لازم ہے کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے ساتھ رہو۔ یہ واجب ہوتا ہے نا، ضروری کام، یہ ضروری کاموں میں سے ہے۔ تفسیر معارف القرآن دیکھ لیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا یہ حکم واجب اور لازم کا درجہ ہے اس حکم میں، کونوا مع الصادقین کے ساتھ کہ ان کے ساتھ رہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت میں بیٹھو، اور عمل کے ساتھ، اور عمل میں ان کے ساتھ رہو، یہ فرمایا۔ لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں جہاں نیکی کا ماحول ہے، بھائی علم بھی حاصل ہوتا ہے، عمل بھی نصیب ہوتا ہے، اخلاص بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ مولانا سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے منڈی مولدین کی جماعت کی علماء کی دعا کے لیے عرض کیا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرما دے۔ فرمایا جو کام کرنا ہو اللہ کے لیے کیا کرے، اخلاص کے ساتھ۔ تو انہوں نے سوال کیا حضرت اخلاص کیسے پیدا ہو جائے؟ فرمایا کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ جس کام میں لگے ہیں لگے رہیں، وہ بھائی کام محنت کی جائے تو جڑ نکل ہی آتی ہے۔ پہلے دن تو دانا ہی ہوتا ہے، جڑ نکلتی ہے، کونپر نکلتی ہے، پھر اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بونے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو عمل ہے اس میں جو کر رہے ہیں لگے رہو، تسلسل ہے، تھوڑا ہو جائے روزانہ کہو۔ تو حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اولیاء کے ساتھ نیک صحبت میں بیٹھنا، نیت کیا کی جائے؟ فرمایا بنیت تقوی وہاں بیٹھا جائے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، دین والا بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، یہ نیت کر لیں۔ کیوں کہ پیچھے آگے بیٹھنے سے جو فرمایا نا کونوا مع الصادقین، اس سے پہلے جو فرمایا اتقوا اللہ، کہ تم اگر تقوی چاہتے ہو، اللہ کی دوستی چاہتے ہو، تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ بنیت تقوی، یہ سبق یاد کر لیں کہ بھئی یہاں ہم نے بیٹھنا ہے اس لیے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، دین والے بن جائیں۔ یہ چیزیں نصیب ہو گئی، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ جتنے لوگ ایمان اور دین سے دور ہو کر مرے، جس حالت میں مرے، سب ناکام۔ جتنے لوگ ایمان والے اور نیک اعمال کی حالت میں گئے یا ایمان کے ساتھ گئے، سب کامیاب، چاہے بھوکے فوت ہوئے، چاہے پیاسے فوت ہوئے، چاہے ان کے ریزہ کر دیا گیا، لیکن وہ کامیاب ہیں، ایمان کے ساتھ گئے، یہ کامیاب ہیں۔ ان کو مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، جینے میں بھی مزہ آتا ہے۔
پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، جگر مراد آبادی نے بھی شکوہ کیا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا اہل جنوں کو، نہ جانے کیا ہو گیا اہل جنوں کو، نہ مرنے کی عطا یاد، نہ جینے کی عطا یاد۔ یہ سبق یاد کرنا ہے۔ اور جہاں علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے، بڑے حضرات نے صدیوں سال پہلے، الحمدللہ مجھے کتاب بھی یاد ہے، لکھا ہے جہاں پر 40 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، ایمان والوں کی صحبت ہوتی ہے، فرمایا ان میں ایک آدمی مغفور ہوتا ہے، بخشا ہوا، تو بھائی یہاں کوئی تو ہوگا نا، اللہ اسی کی برکت سے ہم سب کو نوازے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھے، یہ بھائی ولی اللہ ہے، یہ بھی ہے، یہ سارے ولی اللہ ہیں، ہمیں کیا پتہ کل کیا حال ہوگا کس کا۔ حسن ظن پیدا کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کافر کے بارے میں بھی آپ حسن ظن پیدا کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل یہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، پچھلے سارے گناہ معاف، اچھا جو نیکیاں کی ہیں وہ باقی رہیں گی، کسی کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو راستہ بتایا، کسی کے ساتھ بھلا کیا، وہ نیکیاں اللہ پاک عطا کریں گے، گناہ سارے معاف۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایسا پیارا کلمہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں میں کے درمیان میں 2 عمل جو ایسے ہیں کہ کوئی حجاب نہیں ہے درمیان، ایک تو لا الہ الا اللہ کے درمیان، یہ اللہ تک پہنچتا، عرش اعظم تک پہنچتا، کوئی حجاب نہیں، دوسرا والدین کی دعا کے درمیان، کتنا بڑا عمل ہے، والدین سے دعا کرایا کریں۔ میری والدہ تھی ادھر 3-4 ماہ اکٹھے رہ کر گئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں فوت ہوئی ہے، دعا فرمانا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا، آبا، یہ باپ دادا جتنے بھی گئے ہیں، سب کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو میں کہیں بیان کے لیے کہیں جاتا یا ویسے اپنے کام کے لیے جاتا تو میں پھر دعا کے لیے کہتا تھا، وہ اپنی زبان میں پھر دعائیں دیتے ہیں، بڑے لوگ جو یقین کریں انوارات محسوس ہوتے تھے، اگر سوئے ہوتے بعض دفعہ ایسا ہے جلدی ہے تو جگانے کی بجائے ان کو دیکھ کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھ کر پھر چلے جاتے تھے۔ الحمدللہ یہاں ہماری عادت ہے، ہمارے دوستوں کا مقتدی جو ہے وہ بھی یہ دعا کافی پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھئی اگر زندہ ہیں دیکھ کے پڑھیں، نہیں چلے گئے پھر بھی پڑھیں، قبر پہ گئے پھر بھی پڑھیں، واہ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اگر ان کی زیارت کی جائے حضور کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی، تو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کی جائے، قبر تو بھائی جا سکتا ہے نا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، اپنا حج کر لیا ہے، والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو اللہ پاک 9 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھائی دعا آدمی لے کے جائے، دعا کرایا کرے، نہیں ہے بیوی بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نصیحت کہا کرتے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، حال و عیال کو کہیں کہ میں فلاں کام جا رہا ہوں، دعا کرنا، تو اتنا تو کہیں گے اللہ خیر کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، کچھ تو کہیں گے۔ تو جب کہیں گے تو سارے کدھر لگ گئے؟ خدا کی یاد میں، سارا گھر اللہ کے دروازے پہ آ گیا،
جب کہے گا اللہ خیر. یہی ہمارے بڑے یہی تو سکھا کے گئے. تو ایک عمل میں بھی پکے ہو گئے انشاءاللہ. مجھے اللہ بھی امید ہے بیڑا پار ہو جائے گا. وہ بڑا قدردان ہے, وہ بڑا قدردان ہے, وہ بڑا رحیم ہے, کریم ہے. اللہ اکبر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سب کا رحمت. 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے. میرے استاد محترم سنایا کرتے تھے. تو ایک دن سوچا کوئی اللہ کا عذاب بھی ہونا چاہیے. تو ایک دن وعیدیں سنائی, یعنی عذاب سنایا. کئی جنازے اٹھے تو دل میں الہام ہوا تو میرے بندے میری رحمت ختم ہو گئی تھی کہ آج وعیدیں اتنی سنائی ہیں. اللہ بڑے کریم ہے. اللہ سب کو کلمہ کے ساتھ دنیا سے لے جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک سارے کافروں کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے. اور بھائی کل قیامت کے دن جب مسلمان گناہ گار بھی, حدیث میں آیا ہے, جہنم میں جل رہے ہوں گے, کافر بھی جل رہے ہوں گے. کافر تانا ماریں گے, اور ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا, تم نے کلمہ بھی پڑھا اور جہنم میں جل رہے ہو. اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اللہ پاک فرمائیں گے جس نے بھی کلمہ پڑھا سب کو جہنم سے نکال. اب وہ جنت میں جائیں گے تو اس وقت کافر حسرت کریں گے, ہائے کاش کہ ہم کلمہ ہی پڑھ لیتے. تو حدیث پڑھ کے میں سوچ رہا تھا, اللہ سے دعا کر رہا تھا, یا اللہ چلو یہ کلمہ ہی پڑھ لیں, حسرت تو نہیں کریں گے, اتنے بیچارے کلمہ ہی پڑھ لیں. اللہ سب کو توفیق دے دے. یہ کلمہ اتنا مبارک ہے, جب پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آسمان کے دروازے بھی اس کے احترام میں کھل جاتے ہیں. سیدھا جو ہے یہ عرش اعظم تک پہنچتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا مبارک کلمہ ہے. درمیان میں سب ہٹ جاتے ہیں. اگر روکنا بھی چاہیں, حدیث میں آیا ہے روکنا بھی چاہیں, زمین آسمان اکٹھے ہو کر ایک حلقہ بن جائیں, اس کو توڑ کر بھی وہاں پہنچے گا, لیکن سب یہ احترام کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب پڑھا جاتا ہے عرش اعظم تک پہنچتا ہے. ایسا پیارا کلمہ ہے. چلو بھائی زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک 100 مرتبہ پڑھنے کی بھی اتنی قدر فرمائیں گے, اکرام فرمائیں گے کہ یہ زمین آسمان کا یہ درمیانی جو خلا ہے, تملا بین السماء والارض, اللہ پاک اجر سے بھر دیں گے. قیامت کے دن یہ روزانہ جو پڑھے گا, قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا
لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب ایک مرتبہ کہہ دو اللہ جل جلالہ۔ بھئی 100 مرتبہ اگر اللہ کا نام اس میں ساتھ اللہ اللہ کر لیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تسبیح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا استغفر اللہ کی، ایک درود شریف کی چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی۔ اگر 100 مرتبہ نہیں کر سکتے چلو 10 مرتبہ کر لیں، لیکن اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، تھوڑا ہے روزانہ کا، تو صبح و شام یہ 3 آخری جو صورتیں ہیں اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کریں، مخلوق کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ یہ قرآن و سنت سے سب یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رضا کے لیے میرے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی چلو نیت کر لیں جو ہم بیٹھے ہیں المولا آپ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں دین حاصل ہو جائے، آپ کا تعلق نصیب ہو جائے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں ملائی رکھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میں نے سب کو جو ہے ایک تحفہ بھیجا تھا، چلو جو موبائل چلاتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، میں نے بچوں کو کہا تھا کہ یہ شعر جو ہے نا وہ ہماری طرف سے تحفہ بھیج دیں، موسم ٹھیک نہیں ہے اس نسبت سے چلو لوگ کو ہمت کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ ہمت کی اور اللہ نے توفیق بخشی اور اللہ نوازے گا، امید ہے اللہ پر۔ تو وہ شعر تھا یہی جو انس صاحب نے پڑھا ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بھائی جیسا بھی موسم ہو کوشش کیجیے، چلو کوئی ساتھیوں کو عذر بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہیں، کافی جو ہے انہوں نے فون کیا ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو سننے سنانے میں غلطی کوتاہی ہے اللہ درگزر فرما، معاف فرما، اور نیک مجالس کے لیے جو آپ کے محبوب نے فضائل بیان فرمائے ہیں، انعامات بیان فرمائے ہیں، اپنے جو بیان فرمائے مولا کریم ان انعامات سے اور ان فضائل سے، ان برکات سے ہمیں بھی نواز دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا حشر اپنے پیاروں کے ساتھ فرما، اور خصوصاً جو ہمارے عزیز و اقربا میں جتنے یہاں موجود ہیں، کسی کی مائی صاحبہ، کسی کوئی عزیز، کوئی والد، کوئی یہاں کافی وقت ہوئی، تو مولا کریم جتنے بھی ان دنوں میں وفات پا چکے ہیں اور پہلے بھی جو مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصاً ہماری والدہ صاحبہ بھی اور دوست احباب کے عزیز و اقربا جو ہیں، اے اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی قبروں کو کشادہ فرما۔ مولا کریم جتنے بھی یہاں حاضرین میں، ہمارے اہل و عیال میں، عزیز و اقربا میں، دوست و احباب میں، اللہ
سالکین میں، جاننے پہچاننے والوں میں، جہاں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً علماء نے بھی بعض دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ جات پورا فرما، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ حاضرین ہیں، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، پوری فرما، جو پریشانی ہیں دور فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ ہمارے آل و عیال کی، عزیز و اقربا کی، اور دوست و احباب کی، سارے ماحول کی، اور پورے عالم کے مسلمانوں کی ہر طرف سے، ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ